میں ایک 35 سالہ جذبات سے بھرپور عورت تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بہنوئی نے ترس کھا کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ میری بہن ہر وقت میرے سامنے اپنے شوہر سے رومانوی گفتگو کرتی۔ بہنوئی مارے شرم کے نظریں چرا لیتے۔ میں اکثر جذبات سے مجبور آدھی رات کو چہل قدمی کرنے نکلتی تو بہن اور بہنوئی کے کام کی آوازیں میرے کانوں میں آتیں۔ میں کھڑکی کے ہال سے وہ منظر دیکھ کر سسکیاں لینے لگتی، پھر میرا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی حرکت میں آ جاتا۔ ایک روز میں ہاتھ سے اور پھر اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر میں نے سر سے لے کر پیر تک بڑے غور سے اپنی بہن کو دیکھا تھا، جس نے سرخ رنگ کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی، اپنے بال کھول رکھے تھے۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹک کر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلتے ہوئے کہنے لگی کہ ویسی لگ رہی ہو جیسے ہمیشہ لگتی ہو۔ آگے سے خود ہی بولی کہ اچھا، مطلب بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ آخر کو خوبصورت ہوں کیونکہ میرا شوہر مجھ سے محبت ہی اتنی کرتا ہے، اور آج تو پھر ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ آج کی رات تو ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر یادگار ہونے والی ہے۔ اپنی بہن شائستہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں اندر ہی اندر جل بھن چکی تھی، لیکن اپنے تاثر میں نے بالکل یوں رکھے تھے جیسے مجھے اس کی زندگی سے فرق نہیں پڑتا۔ ابھی شاید وہ مجھے لفظوں سے مزید بھی جلاتے کہ تبھی میرا بہنوئی ارشد گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میری بہن نے ارشد کو دیکھا تو اگلے ہی پل بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس کی بغل گیر ہو گئی، اس کے ساتھ یوں لپٹ چکی تھی جیسے کبھی جدائی نہیں ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے اندر آگ لگ چکی تھی۔ میں نے رسمی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور کہنے لگی کہ ارشد بھائی آپ آ گئے۔ انہوں نے بھی مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا تھا، لیکن میری بہن تو ایسی بے شرم تھی، ذرا شرم نہیں آئی تھی کہ جہاں پر وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ایک عدد جوان جہان بہن بھی موجود ہے۔ وہ اپنے شوہر کا بازو پکڑے لاؤنج میں آئی تھی، جس صوفے پر میں بیٹھی تھی۔ میرا بہنوئی ارشد بھی وہیں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ تبھی شائستہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگی، ارے یہاں کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ آج میرے ساتھ کمرے میں آئیں، آپ کو ہماری سالگرہ کا ایک تحفہ دیتی ہوں۔ میری بہن جس طرح کے اشارے کر رہی تھی میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیسا تحفہ دینے والی ہے۔ میرا بہنوئی ارشد گھور کر اسے دیکھنے لگا اور اشارہ کرنے لگا کہ کچھ شرم کرو، تمہاری جوان جہاں بہن یہاں پر موجود ہے، خود پر تھوڑا تو قابو رکھو۔ لیکن میری بہن نے تو مجھے جلانے کی اور اس بات کی محرومی دلانے کی قسم کھا رکھی تھی کہ اس کے پاس ایک عدد شوہر ہے، وہ اپنی ساری حسرتیں اس سے مٹا سکتی ہے، لیکن میں تو بس نہ جانے کب تک ان کے در پر بیٹھ کر ان کا یہ رومانس دیکھ کر آہیں بھرنے والی تھی۔ میں اپنا دھیان بظاہر تو ٹی وی کی جانب کیے ہوئے تھی، لیکن میرے کان ان دونوں کی جانب ہی متوجہ تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں گئے تو میرے اندر کی بے چینی بھی بڑھنے لگی۔ جی چاہا کہ جا کر دیکھوں آخر اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ میں ان کے کمرے میں جھانک کر ان کے خاص لمحات دیکھنے والی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی میں کتنی ہی مرتبہ ان کے یہ سین دیکھ چکی تھی، اور دیکھ دیکھ کر میرے جذبات بھی بھڑک اٹھے تھے۔ آج بھی جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں گئے تو بہانے سے چلتی ہوئی میں بھی کھڑکی کی طرف آ گئی جو راہداری میں موجود تھی۔ وہاں پر اس وقت میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی کو تھوڑا سا سلائڈ کیا تو وہ ہلکی سی کھسک کر کھل گئی۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ایک آنکھ اس تھوڑی سی کھلی کھڑکی کی طرف کی تو اندر کا منظر میرے سامنے تھا۔ وہ دونوں کچھ کہہ رہے تھے، مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دم سے میرے پورے وجود میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ میرا ہاتھ میرے اپنے ہی وجود پر حرکت کرنے لگا تھا۔ لذت میرے رگ رگ میں اترنے لگی تھی۔ وہ دونوں تو یوں شروع ہو چکے تھے جیسے صدیوں بعد آج ہی مل رہے ہوں۔ مجھے آج شدت سے اپنے شوہر کی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے سے میرا دل ہی کھینچ لیا ہو۔ گھبرا کر جیسے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میں شروع سے ہی شوخ مزاج تھی۔ میرا دھیان پڑھائی پر کم اور سجنے سنورنے پر زیادہ ہوتا تھا۔ کالج تو میں صرف اس لیے جاتی تھی تاکہ باہر کے نظارے کر سکوں، وہاں پر لڑکے لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے وقت گزار سکوں۔ جب رزلٹ کا وقت آتا تو میرا خراب رزلٹ چھپانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ میرے ماں باپ ان پڑھ تھے، سادہ لوگ تھے۔ ان لوگوں کو کیا خبر کہ میں کتنے نمبر لے رہی ہوں اور کتنے نہیں۔ ہاں البتہ میری بڑی بہن تھی جو کہ پڑھی لکھی تھی اور مجھ سے بھی زیادہ مغرور، انا والی اور بڑے بڑے محلوں کے خواب دیکھنے والی تھی۔ اس نے 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد اب اماں کے ساتھ گھرداری سنبھال لی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کا رشتہ اچھے گھر میں ہو سکے۔ وہ بھی ہر وقت تیار رہتی، نہ جانے کب رشتہ لے کر کوئی آنٹی حاضر ہو جائیں اور اسے اپنی بہو تسلیم کر کے بیاہ کر لے جائیں۔ ہم دونوں بہنوں کا خاص ٹارگٹ ہی یہی تھا کہ بس کسی طرح اس گاؤں کی زندگی سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم امیر امیر لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر کے یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جائیں۔
اسی جنگ میں ہم دونوں بہنوں میں خاص لگاؤ نہیں رہا تھا. ایک دوسرے پر تانے اور نیچا دکھانا ہمارا سب سے بڑا شیوا تھا. جب ہم بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی نا، تب ماں کی وفات ہو گئی تھی، تو ہمارا باپ بھی چارپائی سے جا لگا. یہی کہتا کہ بس اچھا رشتہ آ جائے، تم دونوں بہنوں کی شادی کر دوں. کبھی کسی راموں، کبھی کسی کرموں، کبھی کسی بھٹے بیچنے والے کا، تو کبھی کسی پاپڑ بیچنے والے کا تو رشتہ آ جاتا، اور ابا جی یہ کہتے کہ تم دونوں شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاؤ. مگر نہیں، ہمیں تو شہزادوں کا انتظار تھا. آخر میری بڑی بہن نے شہر میں کسی لڑکے کو پھنسا ہی لیا، اور پھر اسی سے شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ شہر بھی چلی گئی. ارشد بھائی اچھے انسان تھے، ہماری بہن سے زیادہ میرے اور میرے ابا کا خیال رکھتے تھے. ہر مہینے اتنی رقم بھیج دیا کرتے جس سے میرے اور ابا کے خرچ پورے ہو سکتے تھے. ارشد بھائی تو مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہن جیسا سمجھتے تھے. کبھی انہوں نے احسان جتایا ہی نہیں تھا، بلکہ ہر روز کال کر کے میرا اور میرے ابا کا پوچھا کرتے. لیکن واحد میری بہن تھی جو بھول کر اگر ہم سے ملنے آ بھی جاتی تو سو احسان جتاتی. تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ، میرا شوہر کب تک تمہارے خرچے اٹھائے گا؟ ابا تو چلو ہیں ہی چارپائی پہ، کسی نہ کسی روز تو ابا نے یہ دنیا چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے، مگر تم کیوں مفت میں میرے شوہر کے پیسوں پر عیاشی کر رہی ہو؟ بہرحال میری بہن مجھ سے جتنا چڑتی تھی میں اتنا ہی اس کے پلے پڑ چکی تھی. ایک روز ابا بھی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے. گاؤں میں اب میرا کوئی نہیں رہا تھا. یہ ارشد بھائی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نمرا تم اب یہاں پر اکیلی نہیں رہو گی، بلکہ ہمارے ساتھ شہر چلو گی. اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا. یہ سن کر تو میرے من میں لڈو پھوٹنے لگے تھے، کیونکہ شہر میں جا کر رہنا اور اتنے بڑے گھر میں رہنا ہر لڑکی کا ہی خواب ہوتا ہے. لیکن میں نے آنکھوں میں آنسو لا کر اپنے بہنوئی سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں، لیکن جانتے تو ہیں آپ شائستہ کو، انہیں پسند نہیں آئے گا. اس کے مزاج سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں. سچ مانے تو آپ بہت اچھے ہیں. میری یہ بات سن کر بہنوئی پاس آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، فکر مت کرو، وہ کچھ نہیں کہے گی، تم بالکل میری بہنوں جیسی ہو. چلو اب اپنا سامان پیک کرو. یوں بہنوئی کے کہنے پر میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ان کے ساتھ شہر چلی آئی. میری بہن نے سارے راستے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ وہی بہنوئی نے میرا کمرہ اپنا اور شائستہ کے کمرے کے سامنے ہی تیار کرایا تھا. اتنا بڑا کمرہ، ایئر کنڈیشنر دیکھ کر تو جیسے میں گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی. اس گھر میں بہنوئی کا چھوٹا بھائی بھی رہتا تھا، جو کہ دماغ سے ذرا پیدل تھا، ایک دم سے غصہ کر جاتا تھا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کا ذہن بچکانا ہے، یہ جوان ہو کر بھی بچہ ہی رہے گا. عمر میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹا تھا، لیکن قد میں بالکل زرافے جیسا تھا. خیر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. میری بہن کو مجھ سے بہت مسئلے مسائل تھے. اگلے ہی دن کہنے لگی، تمہارے لیے دیکھتی ہوں میں کوئی رشتہ، تمہیں کم از کم میں اپنے گھر میں تو نہیں رکھنے والی. تمہاری حرکتیں مجھ سے بھولی ہوئی نہیں ہیں، کل کو میرے شوہر کو ہی مجھ سے چھین لیا تو؟ اپنی بہن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں کہنے لگی کہ خدا کا خوف کریں، ارشد کو میں اپنے بڑے بھائیوں جیسا مانتی ہوں، آپ کی بہن ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں. لیکن میری بہن کو تو اپنے امیر شوہر کا غرور تھا. گھر کے کام بھی اکثر مجھ سے ہی کروایا کرتی تھی، اور میرے سامنے بیٹھ کر اکثر اپنے اور ارشد بھائی کی رومانٹک باتیں بھی بتایا کرتی. جب پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے اور ارشد کے بارے میں بتایا تو میں شرم سے سرخ لال ہو گئی. کہنے لگی، یہ سب کچھ جو کچھ مجھے اب بتا رہی ہیں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. کہنے لگی کہ تبھی بتا رہی ہوں تاکہ تمہارے جذبات بھی ابھریں. اب خود منہ سے پھوٹ کر کہو گی تمہیں شادی کرنی. ارشد نے تو صاف کہہ دیا، جب تک تم نہیں کہو گی تب تک تمہاری شادی ہی نہیں کریں گے. جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ارشد بھائی کو میرے ساتھ دیکھ کر میری بہن جل رہی ہے، تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اپنی بہن کو اچھا خاصا پریشان کرنے کے بعد اس گھر سے نکلوں گی، اس کی ساری اکڑ ٹھکانے لگا کر ہی رہوں گی. ایک روز میں آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ گئی. گرمی بہت زیادہ تھی اور میرا جی گھبرا رہا تھا. جس کمرے میں سو رہی تھی اس کمرے کا اے سی بھی خراب ہو گیا تھا. میں نے پانی پینا چاہا تو کمرے میں جگ موجود ہی نہیں تھا. یوں اندھیرے میں خود ہی اٹھی تھی، آنکھیں موندے جمائیاں لیتے کمرے سے باہر نکلی. جیسے ہی کچن کی طرف جانے لگی تو مجھے میری بہن کی ہلکی سی چلانے کی آواز آئی. آواز ایسی تھی کہ سن کر میری نیند تو گویا رفو چکر ہو گئی تھی. میرا دھیان بے ساختہ میری بہن اور بہنوئی کے کمرے کی جانب آ گیا. آواز تو اسی کمرے سے آ رہی تھی اور مسلسل آ رہی تھی. میں نے اگلے ہی پل دروازے سے کان لگانا چاہا، کیونکہ اندر جو کچھ چل رہا تھا میں محسوس تو کر چکی تھی. بچی تو نہ تھی، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ ہٹ بے شرم، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بہن اور بہنوئی کے خلوت کے لمحات کو سننا چاہتی ہے. میں نے خود کو خود ہی تھپڑ مارا تھا اور پھر کچن میں چلی گئی. پانی پی کر جیسے ہی پلٹی تو ایک مرتبہ پھر کمرے سے آتی آوازوں نے میرے قدم وہیں روک دیے. میرے اندر کی بے چینیاں بڑھنے لگیں. دل یہی چاہنے لگا کہ دیکھنا چاہیے اندر ہو کیا رہا ہے. میں نے دھیرے دھیرے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر ہال سے کچھ دیکھنا چاہا، لیکن اندر کا منظر مجھ پر واضح نہیں تھا.
تبھی میں نے گیلری سے ہو کر جا کر دیکھا تو کھڑکی کھلی تھی تاکہ کمرے میں تازہ ہوا جا سکے۔ یہ دیکھ کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، پورے وجود میں سرشاری سی اترنے لگی تھی۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ میں اگر کھڑکی کے پاس کھڑی بھی ہو جاتی تو میں اندر کسی کو نظر نہیں آنے والی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پورے وجود میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ کھڑکی سے کچھ ہی دوری پر بیڈ موجود تھا اور بیڈ پر جس حالت میں وہ دونوں تھے، میرے تو کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ارشد بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر تو میری گالیں سرخ لال ہو گئی تھیں، مجھے شرم سی بھی آنے لگی تھی، لیکن پھر بھی میں وہ منظر دیکھتی رہی۔ جو کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے میں واپس آئی اور وہ سارے لمحات سوچ سوچ کر آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ میری بہن بھی کتنی خوش نصیب تھی، اسے ارشد بھائی جیسا لڑکا ملا تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میری بہن خوش لگ رہی تھی۔ گیلے بال اس نے اپنے کندھوں پر پھیلا رکھے تھے اور گنگناتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ اندر ہی اندر میں جلنے لگی اور یہ سوچنے لگی کہ کاش ارشد بھائی جیسا لڑکا مجھے بھی مل جاتا۔ میں ابھی منہ ہی منہ میں ہڑبڑا کر اپنی بہن کو گھور رہی تھی کہ تبھی میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کوئی اچھلا تھا۔ مڑ کر جب دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ یہ تو ارشد بھائی کا چھوٹا بھائی نواز تھا۔ میرے کندھوں پر چڑھ کر اچھل کر فانوس کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ میں کہنے لگی کہ کیا بدتمیزی ہے، پاگل لڑکے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ دوری بنا کر رکھو مجھ سے۔ لیکن وہ ہنس پڑا، کہنے لگا آنٹی ڈر گئی، آنٹی کی شکل تو دیکھو۔ میرا تو منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، میرے جتنا لڑکا مجھے ہی آنٹی بلا رہا تھا۔ غصے سے تو میں سیخ پا ہو گئی، کہنے لگی کہ شرم کرو، تم کوئی 1-2 سال کی تو نہیں جو مجھے آنٹی کہہ رہے ہو؟ دیکھا خود کو، گھوڑے جتنے تو لمبے ہو اور عقل تمہاری گھٹنوں میں بھی نہیں ہے۔ میں اسے ایسی باتیں سنا رہی تھی، دل تو میرا یہ تھا کہ زور سے چٹکی اس کے بازو پر کاٹ جاؤں کہ اس کا ماंس ہی اتر کر میرے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن تبھی ارشد بھائی کمرے سے نکلے تھے۔ اگلے ہی پل میں جھجک سی گئی، کہنے لگے کیا ہوا، کیوں ڈانٹ رہی ہو نواز کو؟ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں بھی ہڑبڑا سی چکی تھی، پھر کہنے لگی کہ کچھ نہیں۔ دیکھیے نا ارشد بھائی، اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اچھلنے کی کوشش کی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ بھلے ہی یہ چھوٹے دماغ کا ہے لیکن عمر تو میرے جتنی ہے۔ ارشد نے گھور کر نواز کو دیکھا تھا، کہنے لگا کہ تمیز سے رہا کرو، آئندہ میں تمہاری شکایت مت سنوں۔ وہ ایک اچھے بچے کی طرح سر جھکا کر کہنے لگا اوکے بھائی، سوری، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے چلا گیا۔ پورے گھر میں وہ ایک ارشد سے ہی ڈرا کرتا تھا اور احترام میری بہن کا کیا کرتا، جبکہ میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مجھے میری بہن اور بہنوئی کے کمرے سے آوازیں آئیں، لیکن میں نے اسے نظر انداز ہی کرنا چاہا۔ اس روز میری بہن کی شادی کو پورا 1 سال مکمل ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی خوشخبری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ میرے سامنے بیٹھ کر اپنے شوہر کے گن گا رہی تھی اور ناخن تراشتے ہوئے طنز کر کے اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ ہر کسی کی قسمت میرے جیسی نہیں ہوتی، یہاں پر جتنی عیش کرنی ہے کر لو، پتہ نہیں تمہارا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا۔ اس کی بات کے بدلے میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے، تم میری فکر مت کرو، ارشد بھائی میرے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے اچھا ہی لیں گے، لیکن شادی کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، تم نے ابھی تک ارشد بھائی کو کوئی خوشخبری کیوں نہیں دی؟ کیا ساری زندگی ان کی دولت پر عیش کرتی رہو گی یا انہیں ان کے وارث کا منہ بھی دکھاؤ گی؟ میری یہ بات تو میری بہن کو سر سے لے کر پیر تک جلا چکی تھی۔ وہ چلانے لگی، چیخنے لگی، مجھے باتیں سنانے لگی، لیکن میں تو موقع پر چوکا مارنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آج رات ایک مرتبہ پھر ارشد اور شائستہ کا وہ کھیل شروع ہونے والا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج میں بھی جا کر دیکھوں۔ میں نے کیا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ دونوں کمرے میں اپنے آپ میں مگن تھے اور میں کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اپنے پورے وجود میں لذت محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ کے ہلنے کی آوازیں مجھے یہاں تک سنائی دے رہی تھیں کہ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو گویا ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ پیچھے نواز کھڑا تھا، مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ شرم نہیں آتی کسی کے کمرے میں جھانک کر دیکھنا کتنی بری بات ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اگلے ہی پل اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی، منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی چپ کرو، یہ کیا چلائے جا رہے ہو؟ جانتے ہو اگر تمہارے بھائی اور بھابھی نے سن لیا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ میری دھڑکن منتشر ہو رہی تھی، جبکہ وہ لڑکا جو کہ 20-21 سال کا تھا بالکل میرے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک پاگل تھا، لیکن جب میرا وجود اس کے وجود سے ٹکرایا تو ایک پل میں میرے دماغ میں موجود شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میرا دماغ مجھے کچھ غلط کرنے پر اکسانے لگا۔ بار بار یہ خیال آنے لگے کہ یہ بھی تو جوان ہے، بچوں جیسا ذہن ہے اس کا، اگر میں اس کے ساتھ کچھ کروں تو کون سا یہ کسی کو بتائے گا یا کسی کو کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ لڑکا بالکل معصوم بن کر میرے سامنے کھڑا تھا،
جبکہ میں اسے یوں چپ دیکھ کر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے خود کو منایا تھا۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں جیت دماغ کی ہوئی تھی۔ میں اسے پکڑ کر بیڈ تک لے آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے اندر بھائی بھابھی کیا کر رہے ہیں؟ آگے سے کہنے لگا، ہاں، جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی نا تو میں ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ لیکن پھر ایک روز بھائی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے تھپڑ مار کے کہنے لگے، بری بات ہوتی، کمروں میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ وہ یوں ہی منہ بنا کر مجھے بتانے لگا تو میں اس سے کہنے لگی کہ کیا تم وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو؟ تو اگلے ہی پل مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا کہ ہاں میں بھی کروں گا۔ مجھے سوچ سوچ کر من میں گدگدی سی ہوتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے ہنس کر اسے دیکھا تھا، پھر اسے بتانے لگی کہ کیسے کیسے کرنا ہے، لیکن خبردار جو کسی کو بتایا، ورنہ تمہارے بھائی تمہیں بہت ماریں گے اور گھر سے باہر نکال دیں گے۔ وہ فوراً کہنے لگا کہ پکا پرومس، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ رات میری زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ یہ سب کچھ گناہ تھا، غلط تھا، لیکن میری عقل پر تو ایسا پردہ پڑا تھا کہ میں اس کے ساتھ سب کچھ کر گئی۔ کرنے کے بعد میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا۔ وہ یوں ہی میرے قریب تھا، لیکن میں اسے خود سے دور کر کے کہنے لگی کہ ہٹو، دور ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ میرا دل مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں کیسے اتنی گر گئی کہ ایک پاگل لڑکے کا فائدہ اٹھانے لگی۔ میں نے اسے وہاں سے بھیج تو دیا تھا، لیکن وہ لڑکا واقعی وعدے کا پکا تھا یا نہیں؟ لیکن اگلے روز اس نے بڑی عجیب حرکت کی۔ جب صبح ناشتے کی ٹیبل پر راشد بھائی اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ یہ دیکھ کر ارشد شائستہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نواز سے کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا کھانا خود کھاؤ نا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، تم میری بیوی ہو، دیکھو جیسے بھائی بھابھی کو کھلا رہے ہیں، میں بھی تمہیں ویسے ہی کھلاؤں گا۔ نواز کی یہ بات سن کر ارشد بھائی غصے میں آ گئے اور اسے کان سے پکڑ کر میرے قریب سے اٹھا دیا۔ کہنے لگے کہ خبردار جو ایسی بات کہی تو شرم آنی چاہیے تمہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں سیکھتا رہتا ہے۔ جبکہ میرا تو چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ بعد میں وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم میری بیوی ہو نا، دیکھو جیسے بھائی اور بھابھی کرتے ہیں، ہم نے بھی تو ویسے ہی کیا، اب تم میری بیوی بن چکی ہو۔ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے رات کے لمحات یاد کرا رہا تھا کہ جب میری بہن وہاں پر آ گئی، مجھے دیکھ کر اس نے واویلا مچا دیا تھا، پورا گھر سر پر اٹھا دیا۔ ارشد بھائی کو بھی بلا لیا، کہنے لگی کہ بس فیصلہ ہو گیا، نواز کے ساتھ ہی اس کی شادی ہوگی۔ میں انکار کرنے لگی، لیکن میری بہن مجھے کہنے لگی کہ اچھا، اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گی نا تو میں تمہاری شادی کسی کباڑیے سے کرا دوں گی۔ سمجھی تمہاری یہی اوقات ہے، ایک پاگل لڑکے کا فائدہ اٹھایا نا تم نے، یہی تمہارا شوہر بنے گا، ورنہ میں ارشد کو سب کچھ سچ بتا دوں گی کہ تم نے اس کے بھائی کا کیسے فائدہ اٹھایا۔ میں ارشد بھائی کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ رشتہ ماننا پڑا اور کہنا پڑا کہ میں نواز کے ساتھ خوش ہوں، یہ مجھے خوش رکھے گا، وہ دھیرے دھیرے میری محبت دیکھ کر ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشد بھائی راضی تو نہ تھے، لیکن پھر میری خوشی کی خاطر انہوں نے میرا اور نواز کا نکاح کرا دیا۔ نواز کے ساتھ میری شادی تو ہو سکتی تھی، وہ جنسی طور پر بالکل تیار تھا اور ایک بھرپور مرد تھا، لیکن مجھے اس کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو چلو ایک رات کی غلطی تھی، لیکن ہر رات میں اس پاگل کے ساتھ بھلا کیسے گزار سکتی تھی؟ میں اس وقت کو پچھتانے لگی جب میں نے یہ گناہ کیا۔ نواز میرے قریب آیا، لیکن میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی کہ خبردار میرے قریب آئے تو میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ وہ چپ چاپ دور ہٹ کر بیٹھ چکا تھا، مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ اگلی صبح میری بہن مجھ پر طنز کے نشتر چلا رہی تھی، تانے دے رہی تھی، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا تھا، میں بھی بغاوت پر اتر آئی تھی۔ سوچ لیا کہ بس باہر کوئی امیر لڑکا پھنساؤں گی، اس کے ساتھ ٹائم پاس کروں گی اور پھر اس نواز سے طلاق لے لوں گی۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ بہانے سے میں نے روز شام کو پارک جانا شروع کر دیا۔ ایک روز وہاں پر میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو کہ امیر خاندان کا لگتا تھا۔ اس کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی، پھر تو ہمارا روز کا ملنا ملانا ہو گیا۔ نواز میرا شوہر بننے کی بھرپور کوشش کرتا، میرے قریب آنا چاہتا، جیسے ارشد بھائی کرتے ویسے وہ بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے مکے مارتی، اسے چٹکیاں کاٹتی، کان مروڑ کر کہتی کہ تم پاگل ہو، پاگل، سمجھے، تم کچھ نہیں کر سکتے، خبردار جو دوبارہ مجھے اپنی بیوی کہا تو۔ ایک روز جب میں اس لڑکے کے ساتھ باہر گھومنے گئی تو کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں اپنے ماں باپ سے ملواتا ہوں، پھر ہم نے شادی بھی تو کرنی ہے۔ میں اس کے ساتھ وہاں سے چل پڑی، لیکن وہ مجھے جس ٹھکانے پر لے کر آیا تھا میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ وہاں پر مرد ہی مرد میرے جیسی کئی لڑکیوں کو ایک کنٹینرز میں یوں پھینک رہے تھے جیسے کہ ہم کوئی کچرا ہوں۔ میں روتے ہوئے اس لڑکے سے کہنے لگی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، تم تو مجھے اپنے ماں باپ سے ملوانے لائے تھے۔ لیکن اگلے ہی پل اس نے مجھے تھپڑ مار کر کہا کہ تجھ جیسی عورتوں کو کون اپنی عزت بناتا ہے، ارے تم لوگوں سے تو ہم دھندا کراتے ہیں، دھندا۔ مجھے کنٹینر میں ڈال کر رکھا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کنٹینر ایک بڑے ٹرک پر ٹریلے پر لادنے کے بعد کہاں جانے لگا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔
میں اس وقت کو پچھتانے لگی جب میں نے ایسا کیا تھا۔ میں رو رو کر اپنے بہن اور بہنوئی کو یاد کرنے لگی۔ نواز بھی یاد آ رہا تھا۔ آج صبح میں نے اسے کتنی اذیتیں دی تھی، کتنا مارا تھا کہ تو پاگل ہے، الو کا پٹھا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ روتے ہوئے سب سنتا رہا۔ شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں نے ایک ذہنی توازن سے بگڑے لڑکے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی تھیں۔ میں رونے لگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی کہ بس ایک مرتبہ مجھے یہاں سے بچا لیں۔ میں نواز کو ہی اپنا شوہر مان کر اس کے ساتھ ساری زندگی گزار دوں گی۔ کنٹینر نہ جانے کہاں جا کر رکا۔ ہم لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس کنٹینر سے نیچے اتارا جانے لگا۔ وہاں پر ہم لڑکیوں کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں نے اپنے چہروں کو ماسک سے ڈھک رکھا تھا۔ سامنے لوہے کا ایک نشان تھا جسے دیکھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ ایک مخصوص نشان تھا۔ کہنے لگے کہ یہ نشان ہر اس لڑکی کی پیٹھ پر بنایا جاتا ہے جو ہمارے گروہ کا حصہ ہوتی ہے، اور پھر ہم اس سے وہ کام کراتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ جن جن لڑکیوں کے وجود پر وہ لوہے کی سلاخیں لگ رہی تھیں وہ چیخ رہی تھیں، بے ہوش ہو رہی تھیں۔ بھلا میں یہ درد کیسے برداشت کر سکتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ میرے وجود پر بھی آ کر وہ لوہے کا راڈ لگاتے۔ تبھی ایک جھٹکے سے سامنے اس کارخانے کا دروازہ کھلا تھا۔ ہر کوئی اس جانب کو متوجہ ہو گیا۔ دیکھا تو سامنے میرا شوہر نواز کھڑا تھا، جس نے ہاتھ میں ایک لوہے کا پائپ اٹھا رکھا تھا۔ بھاگتا ہوا آگے آیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، چھوڑ دے میری بیوی کو، خبردار جو تم نے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھا اور وہ لوہے کا پیپ اس لڑکے کے سر میں مار دیا جو وہ نشان بنانے والا تھا۔ تب تک وہاں پر میرا بہنوئی بھی آ چکا تھا، پولیس بھی داخل ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر سو جھڑپ شروع ہو گئی۔ نواز مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، چلو چلو جلدی چلو یہاں سے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا شوہر ہوں نا، تمہیں ہر مصیبت سے بچاؤں گا۔ بھلے وہ پاگل تھا، ٹھیک سے بول نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے بالکل ایک شوہر کی طرح سنبھال کر وہ باہر گاڑی تک لایا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی، وہ مجھے چپ کرا رہا تھا، میرے آنسو صاف کر رہا تھا، پانی مجھے پلا رہا تھا، اور خود بھی بس روئے ہی جا رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر میں کہنے لگی کہ تم کیوں رو رہی ہو، تکلیف میں تو میں ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، کچھ نہیں، میں اچھا شوہر نہیں ہوں نا، ورنہ تمہیں اس نوبت تک آنے ہی نہ دیتا۔ میں بہت برا ہوں، تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا نا۔ کاش میں بھی ارشد بھائی جیسا ہوتا تو تم مجھ سے کتنی خوش رہتی۔ پتہ نہیں میرا دماغ ایسا کیوں ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی غلط کام کر جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ روتے ہوئے اپنے سر کو مکے مارنے لگا، لیکن میں اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے لب رکھے اور رونے لگی۔ غلط تو میں تھی جو یہ سب کچھ کر گئی تھی۔ ہم گھر پہنچ چکے تھے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب لوگ یہاں پر پہنچے کیسے تھے۔ دراصل جب میں گھر سے باہر نکلی تھی تو نواز بھی مجھے گھر سے باہر نکلتے دیکھ کر میرے پیچھے آیا تھا۔ میں تو اس لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی تھی اور نواز بھی فوراً ایک گاڑی میں بیٹھ کر میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ اتفاق سے وہ ٹیکسی والا ارشد بھائی کے جاننے والا تھا۔ نواز کے پاس تو کرایہ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ یوں وہاں پر ارشد بھائی بھی آ گئے اور جہاں جہاں پر میں گئی تھی وہاں تک وہ بھی پہنچ چکے تھے۔ میری بہن نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی گھبرا چکی تھی، مجھے اپنے گلے لگا کر رونے لگی۔ سب ایک دم سے بدل چکا تھا۔ کئی ہفتے لگے تھے مجھے صدمے سے نکلنے میں۔ بار بار وہ کنٹینر اور جلتی ہوئی سلاخ میرے ذہن میں آ جاتی، لیکن بہرحال میرے دل میں خود بخود ہی نواز کے لیے محبت آنے لگی تھی۔ اس کے بچپنے پر بھی مجھے پیار آنے لگا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی نبھانے کے بارے میں